بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئین پاکستان 1956 کے متعلق بات کریں گے، یعنی پاکستانی کانسٹیٹیوشن آف 1956 آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انٹروڈکشن کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلا آئین ہے، فرسٹ کانسٹیٹیوشن، جس میں 13 چیپٹرز اور 234 آرٹیکلز تھے۔ اٹ واز ماڈل آن برٹش پیٹرن، یہ برطانوی طرز پر بنایا گیا تھا۔ Head of state was not nominal, instead he was active part of decision making۔ یہاں پہ جو قانون 1956 کا بنایا گیا اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھا وہ صرف نامنل نہیں تھا، برائے نام ہیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں، کوئی بھی قانون بنانے میں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ملکی سطح پر کرنے میں وہ ایک ایکٹیو پارٹ ہوتا تھا۔ اس قانون کے تحت، اس آئین کے تحت، آئین پاکستان 1956 کے تحت صرف نام کا ہیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کا پابند تھا اور اس کو اختیارات حاصل تھے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں ایکٹیو حصہ لے لے۔ اس آئین کے سیلینٹ فیچرز کون سے تھے؟ چیدہ خصوصیات کیا کیا تھے؟ نیچر، it regulated the jurisdiction of both the central and the federating units. Neither flexible nor rigid. National Assembly with 2/3 majority could amend it. یعنی کہ آئین پاکستان 1956 کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچر وائز یہ آئین صرف اور صرف سینٹر تک محدود نہیں تھا، وفاق تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈریٹنگ یونٹس تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، یہ ان کو بھی ریگولیٹ کرتا تھا۔ اور اگر فلیکسیبلٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان 1956 جو تھا وہ نہ تو مکمل فلیکسیبل تھا جس میں ہر کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی جب بھی کرنا چاہے کر لے، اور نہ ہی کمپلیٹلی ریجڈ تھا، یعنی کہ جب جہاں اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی، اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار مقرر تھا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا؟ The National Assembly with 2/3 majority could amend it۔ اگر اس آئین کی کسی شق میں، کسی حصے میں تبدیلی لانی مقصود تھی تو نیشنل اسمبلی اس کی اگر 2/3 اکثریت اس کی یعنی کہ امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیتی تو پھر وہ تبدیلی لائی جا سکتی تھی۔ Powers were divided between the central and the provincial governments۔ جو اختیارات تھے ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر وہ وفاق اور پروونشل جو حکومتیں تھیں ان میں تقسیم کی گئی تھی وہ اختیارات، اور اس کے حوالے سے 3 lists were made، یعنی کہ اختیارات کے تعین کے لیے 3 لسٹیں بنائی گئی تھی۔ وہ لسٹیں کیا بیان کرتی تھی؟ 1 included affairs and powers of federal government۔ ایک لسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی، وفاقی حکومت کی جو افیئرس تھی، اس کی جو پاورز تھی ان کو بیان کرتی تھی۔ 2 included affairs and powers of provincial governments۔ دوسری جو لسٹ تھی وہ صوبائی حکومتوں کی جو اختیارات تھیں یا ان کے جو معاملات تھے ان کو بیان کرتی تھی۔ 3 included concurrent affairs on which both the federal and the provincial government could legislate۔ تیسری فہرست، تیسری لسٹ ان مشترک معاملات کی تھی جن کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کو اختیار حاصل تھا کہ ان کے لیے کوئی لیجسلیشن کرے، کوئی طریقہ کار وضع کرے۔ یونک کیمرل لیجسلیچر پہلی مرتبہ پاکستان میں متعارف کرایا گیا۔ Almost all federal states have bicameral systems, but the Constitution of Pakistan 1956 introduced unique cameral system۔ دنیا کی جتنی اسٹیٹس میں فیڈرل سسٹم متعارف ہے ان میں تقریباً ساری اسٹیٹس میں بائی کیمرل سسٹم ہے۔ بائی کیمرل سسٹم یعنی کہ اس میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس۔
جیسے کہ پاکستان میں آج کل 1973 کے آئین کے تحت اپر ہاؤس، لوور ہاؤس یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہے، اس طرح سے 2 ایوانی سسٹم متعارف ہے تمام فیڈرل اسٹیٹس میں. لیکن پاکستان میں آئینی پاکستان 1956 کے تحت یونی کیمرل سسٹم متعارف کرایا گیا، in which parity of representation was secured to both federating units, that's ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. یونی کیمرل سسٹم تو متعارف کرایا گیا، لیکن اس میں دونوں فیڈریٹنگ یونٹس یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کو نمائندگی دی گئی تھی اس آئین کے تحت. کانسٹیٹیوشن پاکستان 1956 کے تحت the judges were ensured full security so that no one could influence the judicial system. ججز کو مکمل تحفظ حاصل تھا تاکہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی سسٹم جوڈیشل سسٹم پر اثر انداز نہ ہو، عدالتی نظام پر اثر انداز نہ ہو. The judicial system consisted of magisterial courts of class 1, class 2 and class 3, magistrates and that of civil courts. جوڈیشل جو سسٹم تھا وہ مختلف درجے کے، مختلف لیول کے کورٹس پر مشتمل تھا، جیسے کہ کلاس 1، کلاس 2 اور کلاس 3 مجسٹریٹ کے جو کورٹس ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ سول کورٹس جو کہ گریجولی اپر لیول سے لوور لیول تک آتے ہیں. Directive principle of state policy was also incorporated in the Constitution, a practice copied from Irish Constitution and contained in 1935 Act of India. Directive principle کیا ہے؟ These lay down that the state shall strive to promote the welfare of people. ڈائریکٹو پرنسپل ان قوانین کو کہا جاتا ہے جو کہ آئرش کانسٹیٹیوشن سے کاپی کی گئی تھی اور 1935 ایکٹ آف انڈیا جو ہے اس میں بھی شامل کی گئی تھی. اور یہ ہے کیا؟ These lay down that the state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may. ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ اصول اپنایا گیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، مملکت جو ہے، یہ لوگوں کی بہتری کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش یقینی بنائے گی تاکہ لوگوں کی سیکیورٹی اور ان کی حفاظت بہترین طریقے سے ہو سکے، تاکہ ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے اور اس سے بہترین انداز میں انجام دیا جا سکے. ڈائریکٹو پرنسپل میں جو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ some of them dealt with Islamic teachings. It also reaffirmed that Pakistan will pay due attention to the Charter of UN. ڈائریکٹو پرنسپل میں بعض پرنسپلز ایسے تھے جو کہ اسلامی ٹیچنگز کے متعلق تھی. اس میں یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کو یقینی توجہ دے گا، بہترین سے بہترین توجہ دے گا تاکہ اسے امپلیمنٹ کیا جا سکے. Also threw light that the government will strive to eradicate poverty. ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ پاکستانی گورنمنٹ غربت کے خاتمے کے لیے بہترین سے بہترین اقدامات کرے گی، محنت اور کوشش کرے گی. It will provide equal opportunities to all. یہاں کے رہائشیوں کو، ہر ایک کو بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل اور علاقہ، سب کو برابر اپرچونٹیز فراہم کرے گی. It will eliminate illiteracy. ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی مملکت سے ناخواندگی ختم کرے گی، یعنی کہ یہاں پہ تعلیم عام کرے گی. The government will enforce social and economic justice. آئین پاکستان 1956 میں فنڈامنٹل رائٹس کو بھی خاص فوکس دیا گیا.
right to life, personal security, freedom of thought, freedom of speech, right to privacy, right to movement within the country etc. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر شہری کو حاصل ہونی چاہیے۔ آئین پاکستان 1956 میں یہ شقیں شامل کی گئی کہ ہر بندے کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اس کو ذاتی سیکیورٹی، ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے، ہر بندے کو سوچنے کی آزادی کا حق حاصل ہے، ہر بندے کو بولنے کی آزادی کا حق حاصل ہے، ہر بندے کی جو پرائیویسی ہے اس پرائیویسی کو مینٹین کرنے کا حق حاصل ہے، اور ہر بندے کو، ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کے اندر جہاں بھی جانا چاہے جانے کا حق حاصل ہے۔ عوام کی ان حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری سپریم کورٹ کو دی گئی تھی۔ فنڈامنٹل رائٹس were to be enforced by the Supreme Court. All such laws and policies which violate the fundamental rights were to be challenged in Supreme Court. اگر پاکستان میں کوئی ایسا قانون لایا گیا، کوئی ایسا اصول لایا گیا جو کہ بنیادی حقوق کے مخالف ہو تو ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جانا تھا۔ Constitution of Pakistan 1956 also contained Islamic provisions. Pakistan is an ideological country. چونکہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر یہ معرض وجود میں آیا ہے، so all the existing law will be brought in line with the Islamic teachings. پاکستان کا وجود اس لیے قائم کیا گیا تاکہ یہاں مسلمان آزادانہ اپنی مذہبی زندگی گزار سکے، اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکے۔ تو پاکستانی آئین 1956 میں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون بنے گا وہ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون بنے گا، یا اگر پہلے سے کوئی قانون موجود ہے تو اس کو اسلامی قوانین، اسلامی تعلیمات کے ساتھ سٹریم لائن کیا جائے گا۔ اینڈ further laws will be made in the light of Islamic teachings، یعنی کہ آئندہ بنائی جانے والے تمام قوانین اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائی جائیں گی۔ Official language اردو اینڈ بنگالی were declared to be official languages. اردو اور بنگالی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دیا گیا۔ English was accepted as a language for official business for a maximum time of 25 years. 25 سال تک انگریزی زبان کو دفتری زبان کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دی گئی، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ 25 سال کے بعد تمام دفتری امور جو ہوں گے وہ سب کے سب اردو اور بنگالی زبان میں انجام دیے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔